بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھا کہ فصاحت کے کئی معنی آتے ہیں، البتہ ہر معنی کے اندر ظہور پایا جائے گا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ فصاحت صفت بنتی ہے، کلمہ کی بھی، کلام کی بھی اور متکلم کی بھی۔ آج ہم سبق نمبر 5 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فصاحت الکلمہ، یعنی کہ کلمے کا فصیح ہونا۔ تو سب سے پہلے سبق کے تفصیل میں جانے سے پہلے ہم عبارت اور ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ ففصاحت الکلمۃ سلامتها من تنافر الحروف ومخالفت القیاس والغرابۃ، فتنافر الحروف وصف فی الکلمۃ یوجب ثقلها علی اللسان وأسر النطق بها، نحو الغش للموضع الخشین والحق لنبات ترعاه الإبل، والنخاح للماء العذب الصافي، والمستسذر للمفتول۔ ومخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي، كجمع بوق على بوقات في قول المتنبي، فإن يك بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وتبول، إذ القياس في جمعه للقلة أبواق، وكموددة في قوله إن بني للئام زهد مالي في صدورهم من موددة، والقياس مودد بالإدغام۔ والغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى، نحو تكأك بمعنى اجتمع، وفرنقع بمعنى انصرف، وتلخم بمعنى اشتد۔ پس فصاحت کلمہ اس کا محفوظ ہونا ہے تنافر حروف اور مخالفت قیاس اور غرابت سے۔ پس تنافر حروف کلمہ میں ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے کلمے کا زبان پر ثقیل ہو جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کلمہ زبان پر دشوار ہو جاتا ہے اور اس کا بولنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے غشی کھردری جگہ کے لیے، اور خو ایسی گھاس کے لیے جس کو اونٹ چرتے ہیں، اور نخاع میٹھے صاف پانی کے لیے، اور مستصذری مفتول کے لیے یعنی بٹے ہوئے بال یا بٹی ہوئی رسی کے لیے، اور مخالفت قیاس قانون صرفی پر کلمے کا جاری نہ ہونا، جیسے بوقن کی جمع بوقات متنبی کے قول میں۔ پس اگر بعض لوگ دولت یعنی حکومت کے لیے تلوار ہوں تو لوگ اس کے لیے باجے اور ڈھول ہیں، اور اس وجہ سے کہ قیاس اس کی جمع قلت میں ابواق چاہتا ہے۔ اور اسی طرح موددتن شاعر کے قول میں، بے شک میرے بیٹے کمینے اور بیکار ہیں، نہیں ہیں ان کے سینوں میں میرے لیے محبت، اور قیاس ادغام کے ساتھ مودتن ہے۔ اور غرابت کلمے کا اپنے معنی موضوع کے لیے ظاہر نہ ہونا، جیسے تکأکا بمعنی اجتمع جمع ہونا، افرنقع بمعنی انصرف واپس ہونا، اطلقم بمعنی اشتد سخت ہونا۔ ففصاحت الکلمہ، یہاں سے مصنف فصاحت کلمہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر مصنف پر ایک اعتراض کیا گیا ہے کہ مصنف نے فصاحت کلمہ کو فصاحت کلام اور فصاحت متکلم پر مقدم کیوں کیا؟ فصاحت کلام یا فصاحت متکلم کو مقدم کیوں نہیں کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ فصاحت کلام اور فصاحت متکلم کا سمجھنا فصاحت کلمہ کے سمجھنے پر موقوف ہے، اور فصاحت کلمہ بمنزلہ موقوف علیہ ہے، اسی لیے فصاحت کلمہ کو فصاحت کلام اور فصاحت متکلم پر مقدم کیا گیا ہے۔ ففصاحت الکلمہ، کلمے کا فصیح ہونا، سلامت ہونا، صحیح سالم ہونا، اس کا تنافر حروف سے، مخالفت قیاس سے اور غرابت سے،
جب کلمہ ان تینوں چیزوں سے خالی ہوگا تو تب ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ فصیح ہے، یعنی بہترین کلمہ ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی گئی تو ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ بلیغ نہیں ہے، یہ کلمہ فصیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کلمے کی فصاحت میں یا تو مادہ اور حروف میں عیب ہوگا تو وہ عیب تنافر حروف ہے، یا اس کلمے کی صورت اور صیغہ میں کوئی عیب ہوگا تو وہ عیب مخالفت قیاس ہے، یا کلمے کا دلالت علی المعنی میں کوئی عیب ہوگا تو وہ عیب غرابت ہے۔ ان تینوں عیبوں کے علاوہ کوئی اور عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے کلمے کے فصیح ہونے میں کوئی خلل آئے۔ فتنافر الحروفی، تو لفظ تنافر یہ نفرت سے ماخوذ ہے، یعنی ایک ہی کلمہ میں ایسے حروف جمع ہو جائیں جن کے اجتماع سے زبان پر ان کی ادائیگی اور تلفظ میں مشکل پن پیدا ہو جائے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ الغشی، یہ کتنا مشکل بولنا ہے، ضا بھی نکالنا ہے، شین بھی نکالنا ہے، ضا کو پر بھی پڑھنا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ فصیح نہیں ہے، یہ لفظ فصیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تنافر حروف پیدا ہو گیا ہے، یعنی اس کے اندر ایسا لفظ آ گیا ہے جو زبان پر ادائیگی میں مشکل ہے۔ آگے اس لفظ الغشی کے معنی بتا رہے ہیں۔ تو غش کا مطلب ہوتا ہے للموضع الخشینی، للموضعی کہتے ہیں زمین کو، اور الخشینی مطلب ہوتا ہے کھردرا، تو کھردری زمین کو ہم الغش کہتے ہیں۔ تو یہ غش تنافر حروف میں سے ہے، اسی لیے یہ کلمہ فصیح نہیں مانا جائے گا۔ دوسری مثال سے سمجھیے۔ الحق، تو یہ بھی کتنا مشکل لفظ ہے، پہلے چھوٹی ہاں نکالنی ہے، پھر عین نکالنا ہے، پھر خوا پر نکالنا ہے، پھر عین، تو یہ بھی تنافر حروف ہے۔ اب حق کے معنی میں بتا رہی ہیں۔ حق کے معنی ہے نباتن، نباتن کہتے ہیں ایسے گھاس کو یا ایسے پودے کو ترعاہ چرتا ہو جس کو اونٹ۔ تیسری مثال سے سمجھیے۔ النقاح للماء العذب الصافی، میٹھے اور صاف پانی کے لیے نخاع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی تنافر حروف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی پڑھنا دشوار ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کہاں مشکل ہے، کہاں دشوار ہے، پڑھا تو جا رہا ہے۔ تو مشکل ہونے سے مراد اس کا پڑھنا مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض لوگوں کے لیے کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں اور بعض لوگوں کے لیے وہی چیز آسان ہو جاتی ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے، یعنی جو آسانی سے ادا ہو جائے۔ اب آپ سوچ کر دیکھیں کہ یہ الماء الصافی یا الماء العذب الصافی کہنا زیادہ آسان ہے یا النخاع کہنا زیادہ آسان ہے؟ النبات کہنا زیادہ آسان ہے یا حق کہنا زیادہ آسان ہے؟ الخشینی کہنا زیادہ آسان ہے یا الغشی کہنا زیادہ آسان ہے؟ تو جو آسان ہے، کلمے کا فصیح ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے ادا کرنے میں آسانی ہو، محنت نہ کرنی پڑے، مشکل نہ ہو۔ تو ابھی میں نے آپ کو کمپیئر کر کے بھی بتا دیا کہ الغشی کے مقابلے میں الخشینی بولنا زیادہ آسان ہے، حق کے مقابلے میں نباتن بولنا زیادہ آسان ہے، نخاع کے مقابلے میں الماء العذبی بولنا زیادہ آسان ہے۔ تو جو آسان ہے وہ زیادہ فصیح ہے، جو مشکل ہے وہ تنافر حروف میں سے ہے۔ چوتھی مثال المستصغری۔ اب دیکھیں، ایک سین ہے، ایک ثا ہے، کتنا مشکل ہو رہا ہے بولنے میں۔ للمفتولی، مفتول کا مطلب ہوتا ہے جو بٹی ہوئی رسی ہو، یہاں تک تو تھا تنافر حروف۔ ومخالفت القیاسی، یہاں سے مصنف مخالفت قیاس کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی کلمے کا قانون صرفی کے خلاف جاری ہونا، عام نہ ہونا۔ اس شعر کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ بوقات جمع ہے بوقن کی، جو کہ خلاف قیاس ہے، لہٰذا یہ لفظ غیر فصیح ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اس میں مخالفت قیاس کا عیب پایا گیا ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ بوکن کی جمع قلت ابواق اور جمع کثرت بوائق ہوتی ہے۔ اس شعر میں سمجھنے والی بات بوقات ہے جو کہ خلاف قیاس استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ ان بنیشا، اس شعر میں کلمہ موددۃ غیر فصیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلمہ خلاف قیاس ہے اور مخالفت قیاس کلمے کے فصیح ہونے میں رکاوٹ ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ کلمہ موددۃ ادغام کے ساتھ مودۃ ہونا چاہیے تھا، اور اس شعر میں سمجھنے والی جو بات ہے وہ موددۃ ہے جو کہ خلاف قیاس ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب ایک جنس کے دو حروف جمع ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں تو پہلے کی حرکت ما قبل کو دے کر دونوں کا آپس میں ادغام کر دیتے ہیں، لہٰذا اس ضابطے کے تحت موددۃ مودۃ ہونا چاہیے تھا۔ والغرابۃ کون الکلمتی، یہاں سے مصنف غرابت کی تعریف بیان کر رہی ہیں کہ غرابت یہ ہے کہ لفظ غیر مانوس اور مجہول المعنی استعمال ہو۔ مثال تکأکأ بمعنی اجتمع، افرنقع بمعنی انصرف، اتلخم بمعنی اشتد۔ ان کا معنی مشہور نہیں ہے، اس لیے ان میں غرابت ہے۔ آج کے لیکچر میں جو ہم نے پڑھا اس کا ایک خلاصہ دیکھ لیں تاکہ سارا لیکچر آپ کے ذہن میں آ جائے۔ کلمے کا فصیح ہونا مطلب کہ جب کلمہ خالی ہوگا تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے، تو ہم کہیں گے کہ کلمہ فصیح ہے۔ تنافر حروف کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا لفظ جس کا بولنا زبان کے لیے مشکل ہو۔ مخالفت قیاس کوئی بھی ایسا لفظ جو نحو اور صرف کے قاعدے کے خلاف ہو۔ اور غرابت کسے کہتے ہیں؟ غرابت کہتے ہیں اجنبی لفظ جس کا استعمال کم ہوتا ہو۔ یہ تین چیزیں اہم تھی اس چیپٹر میں، اس سبق میں، یعنی آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔